تدبیر بنی کہ انشاءاللہ 13 مارچ کو والد محترم کی سوسر میں حاضری ہوگی، لیکن خالق کائنات کی تقدیر نے، خالق کائنات کی تقدیر نے اس تدبیر کو مغلوب کر دیا، اور والد محترم اچانک نظام الدین عالمی مرکز بنگلے والی مسجد کے تقاضے پر دین کے کسی اور تقاضے کو پورا کرنے کے لیے نکل گئے، اور اسی مشورے میں طے یہ ہوا تھا کہ اچانک اگر ابا کا سفر طے ہو جائے تو یہ سفر مجھے کرنا ہے۔ والد صاحب کے حکم پر یہاں پر پہنچا ہوں۔ آپ کو مبعوث کیا گیا، آپ کو علم و ہدایت لے کر بھیجا گیا، ایسے علم، ایسے علوم اور ایسی ہدایت لے کر بھیجا گیا کہ جب دنیا کے اندر بسنے والی انسانیت دم توڑ رہی تھی، ضلالت، کفر، جہالت انسانوں کا خاصہ بن گئی تھی، ویسے زمانے میں امام الانبیاء آئے۔ امام الانبیاء نے تعارف کرایا انسانوں کو خالق کائنات کا، انسانوں کو بتایا تم انسان کیوں ہو، تم انسان کب بنتے ہو، تم انسان کیسے بنو گے، یہ ساری تعلیمات امام الانبیاء نے دی۔ ورنہ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ دنیا میں تعلیم کا اجتماعی کوئی نظام تھا، نہ منظم طریقے سے نظام تعلیم دنیا میں عام تھا۔ دنیا میں ظلم عام تھا، جبر عام تھا، اور بربریت عام تھی، فحاشی عام تھی۔ اللہ کے رسول آئے، آپ نے دنیا کو بہترین خوبصورت نظام دیا، آپ نے سلیقہ مندی دی، آپ نے انسانوں کی تعمیر ترقی کے لیے بنیادیں قائم کی، اور ایک مجلس میں بٹھا کر 1.25 لاکھ شاگردوں کو پیغام دیا، بلغوا انی ولو آیا، جو 23 سال کے عرصے میں نے تم کو سکھلایا ہے، قال اللہ قال رسول کی صدائیں جو تمہاری کانوں تک پہنچائی ہیں، جو میں نے رات کا سونا تم کو سونے کا طریقہ سکھلایا، اور صبح میں اٹھنے کا طریقہ سکھلایا، میں نے چلنے بیٹھنے کا طریقہ سکھلایا، میں نے نکاح شادی بیاہ کے طریقے سکھلائے، میں نے طلاق کے طریقے سکھلائے، اور میرے جانساروں جاؤ ساری دنیا کے انسانوں کو عبادت سکھلا دو، اور علم ان کو بتلا دو، علم کسے کہتے ہیں۔ صحابہ کی ساری 1.25 لاکھ کی جماعت بلغوا انی ولو آیا کے تحت پوری دنیا میں پھیل گئی۔ سن 459 ہجری تک اللہ کے رسول کا لایا ہوا دین سینہ بسینہ منتقل ہوتا رہا۔ مساجد علوم کے مرکز تھے، مساجد سیاست کی مرکز تھی، مساجد علوم کے مرکز تھے، مساجد عدالتیں تھی، مساجد سے سارا نظام مسلمانوں کا چلا کرتا تھا۔ سن 459 ہجری کے اندر بغداد میں سب سے پہلے وہ مدرسہ جو آج میں اور آپ جس مدرسے کا نظام دیکھ رہے ہیں، جو ایک مستقل تعمیر کی شکل میں دیکھتے ہیں، جہاں پر بچے رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اس کی سب سے پہلی بنیاد سن 459 ہجری کے اندر بغداد کے اندر نظام الملک نام کے بادشاہ نے رکھی، اور وہاں سے مدارس اسلامیہ کا منظم نظام چل پڑا، جو آج ساری دنیا کے اندر دین کی بقا، دین کی حفاظت، اسلام کی حفاظت، شعار اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں۔ سن 459 ہجری، سن 1066 عیسوی سے لے کر آج تک الحمدللہ مدارس اسلامیہ امت مسلمہ کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آج 21ویں صدی کا مسلمان، وہ مسلمان جو اصلی تعلیم جس کے سر چڑھ کر بولتی ہے، وہ مسلمان جس جو دین سے دوریوں کا اختیار کر رہا ہے، وہ مسلمان جو ماڈرنائزیشن کا دل دادا ہو چکا ہے، وہ مسلمان جو جدت پسند ہو چکا ہے، وہ مسلمان جو قرآن فراموش کر چکا ہے، وہ مسلمان جو محمد رسول اللہ کے رات دن کی قربانیوں کو فراموش کر بیٹھا ہے، وہ مسلمان کہتا ہے ان مدارس سے بھلا ملتا کیا ہے؟ آؤ ان مدارس کا سنہرے ماضی کو دیکھو، جس ملک میں اور آپ آج کلمہ پڑھ رہے ہیں، عزت کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ انہی مدارس اسلامیہ کی دین ہے۔ اگر مدارس اسلامیہ نہ ہوتے، اگر یہ مدارس نہ ہوتے، ادارے نہ ہوتے، جہاں پر قال اللہ قال رسول کی صدائیں نہ گونجتی، جہاں پر اللہ کے حق ہونے کو نہ بتایا جاتا، محمد رسول اللہ کی رسالت نہ سمجھائی جاتی، میرے بزرگوں آج میرے آپ کے ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ ان مدارس کے ساتھ میرا رویہ کیا ہے؟
ان سے فارغ ہونے والے علماء کے ساتھ میرا رویہ کیا ہے، ان پر میرا اعتماد کتنا ہے۔ باطل نے سن 1444 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھے، جب جب اسلام کی کوئی تحریک مضبوط ہوئی ہے، باطل قوتوں نے سب سے پہلے اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک چلائی۔ عدم اعتماد کی تحریک جب چلی ہے وہ اغیار میں نہیں چلی، وہ باطل قوموں میں نہیں چلی، باطل قوموں نے چلائی ہے وہ ہمارے اپنی قوم یعنی مسلمانوں میں چلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات نہیں ہے کہ عدم اعتماد کی تحریکات، دینی تحریکات، تنظیمات سے مسلمانوں کے اعتماد کو ختم کرنا اور علماء سے مسلمانوں کے اعتماد کو ختم کرنا اور دین کے دعوتی کام پر سے مسلمانوں کے اعتماد کو ختم کرنا آج کا باطل ان حربوں کا استعمال کر رہا ہے۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا خوب ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں، منافق آپ نے کئی بار سنا ہوگا، اللہ کے رسول کوئی کام کرتے، ذرا سا کوئی موقع مل جاتا، منافق اپنی عدم اعتماد کی تحریک کو چھیڑ دیتے۔ ایک موقع کیا مل گیا، ایک خطا کیا ہو گئی، امی جان پر بہتان لگا دیا گیا، امام الانبیاء ایک دماغ پر بوجھ طاری ہو گیا، سارے مسلمانوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ منافق سمجھ رہا تھا اب ہماری تحریک کامیاب ہو جائے گی، ہم اپنی تحریک میں کامیاب ہو جائیں گے، مسلمان اپنے قائدین سے بے اعتماد ہو جائیں گے، صحابہ محمد رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ لیکن امام الانبیاء پر میں قربان جاؤں، میرے جسم کا ایک ایک قطرہ، میرے جسم کے خون کا ایک ایک قطرہ ناموس رسالت محمد رسول اللہ کی زندگی پر قربان ہے، اس قوم کا ایک ایک بچہ آپ کے نام آپ کے مشن پر قربان ہے۔ اور محمد رسول اللہ نے اس حال سے جب نکلا، صحابہ نے اس بات پر جم کر بتلا دیا اور جم کر بتلایا، اور منافقین کی تحریک کو لات مار کے بتلایا، اس کو لوٹا کر بتلایا۔ اور دشمنان اسلام تم چاہے جتنی کوشش کر لو، امام الانبیاء سے بے اعتماد نہیں ہو سکتے۔ یہ مدارس اسلامیہ، یہ علوم دینیہ کے پھیلانے والے، یہ علوم دینیہ کو عام کرنے والے، یہ علماء جو ٹوٹی بوریوں پر بیٹھ کر آپ کے بچوں کی ایمانی تربیت کر رہے ہیں، ایمانی اسلامی تربیت کر رہے ہیں، ان کو علوم قرآن سکھلا رہے ہیں، ان کو محمد رسول اللہ کے فرمان سکھلا رہے ہیں، یہ اپنی ساری دنیا کی صلاحیتوں کو قربان کر کر، دنیا کی محنتوں کو قربان کر کر آپ کے بچوں کو ایمان سکھلانے کی محنت کر رہے ہیں۔ پھر مسلمان کہتا ہے ان مدارس سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ پھر مسلمان یہ کہتا ہے کتنے مدارس کی ضرورت کیا ہے؟ میرے بزرگوں، اگر مدارس ہر گلی میں ہو جائے تو بھی کم ہے، اس لیے کہ جو آپ کو پاکیزہ قیادت جہاں سے ملے گی وہ یہی مدارس اسلامیہ ہے، یہی مدارس ہے جہاں سے مسلمانوں کو ایک حق بولنے والی قیادت ملتی ہے، صحیح راستہ دکھلانے والے لوگ ملتے ہیں جو دنیا کی باطل قوتوں کے سامنے کبھی گھٹنے نہیں ٹیکتے۔ میں آپ کو صدیوں پرانی بات نہیں کہتا، آؤ موجودہ دور کی بات کرتا ہوں، اپنے زمانے کی بات کرتا ہوں۔ اس زمین پر ایک خطہ ایسا موجود ہے جہاں پر ساری دنیا کی طاقت نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اس خطے کو ختم کرنا چاہا، تو قال اللہ قال رسول کی صداؤں کو بلند کرنے والوں کی آوازوں کو دبانا چاہا۔ اس وقت کا وہاں کا امیر کہتا تھا کہ ساری دنیا ایک ساتھ ہم پر ٹوٹے، ہم پھر بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے بچے کا، ہم اپنے خاندان کا، اپنے نسل کا ایک ایک بچہ قربان کر دیں گے، لیکن قرآنی تعلیمات سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے رب کے عزت کی قسم، ساری دنیا دیکھتی ہے 20 سال تک دنیا کا باطل، ساری دنیا ایک ساتھ ہو کر آگ کے گولے اس ملک پر برساتے رہے، پھر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے۔ رات کو 3:30 بجے ذلت کے ساتھ اس ملک سے سارے اسلحہ کو چھوڑ کر نکلنا پڑا، اس چھوٹی سی طاقت کے سامنے جو قرآن کو اٹھائے ہوئے ہے، جو قرآن کی تعلیمات کو عام کر رہی ہے۔ مسئلہ میرے آپ کے اعتماد کا ہے، مسئلہ میرے آپ کے یقین کا ہے۔ میں نے جن اداروں پر یقین کرنا چاہیے تھا ان اداروں سے میں اپنے اعتماد کو ختم کر رہا ہوں۔ جو ادارے میرے بچوں کے الحاد کے سامان لا رہے ہیں، جو میری قوم میں الحاد لا رہے ہیں، ان اداروں کے پیچھے مسلمان چل پڑا ہے۔ مسلمان تو سمجھتا یہ ہے تعلیم کے معنی مسلمانوں میں ایک ہی تو مانا جاتے ہیں، ہمارے بچے ڈگری یافتہ ہو جائیں۔ میں ہرگز عصری تعلیم کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ جیسے علماء کا ہونا فرض کفایہ ہے، اسی طرح سے عصری تعلیم یافتہ لوگوں کا مسلمانوں کے درمیان میں ہونا بھی فرض کفایہ ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ ڈگریاں حاصل کرنے سے روکا جائے،
مسئلہ یہ نہیں ہے آپ کی ڈگریوں کی تعلیم کی مخالفت کی جائے، مسئلہ یہ ہے آپ جہاں جاؤ دنیا میں پہلے جس شعبے میں جاؤ پکا سچا مسلمان بن کر جاؤ، اللہ کا بندہ بن کر جاؤ، محمد رسول اللہ کا غلام بن کر جاؤ، دین محمدی کا شہدائی اور دائی بن کر جاؤ اور ساری دنیا کو متعارف کراؤ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ آج جب میں دین سے دور ہوا، میں دین کے ماحول سے نکلا اور جب میں نے دنیا بولنا شروع کیا اور صبح سے لے کر شام تک زبان کے اوپر ایک ہی بات ہے، مال ہوگا عزت ہوگی، بہت اچھا مکان ہوگا عزت دار کہلاؤں گا، بہت عمدہ لباس ہوگا سماج عزت کرے گا، معاشرے میں عزت دار کہلاؤں گا۔ میرے رب کی عزت کی قسم یہ ایک بھی چیز میں اللہ نے عزت نہیں رکھی ہے۔ اگر انہی چیزوں میں عزت ہوتی، آؤ چلو اپنے ارد گرد سماج میں دیکھو ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے بڑے بڑے بنگلے تعمیر ہو چکے ہیں، آج تک ان کی سماج میں کوئی عزت کرنے والا پیدا نہیں ہوا۔ کتنے لوگ ہیں جو گھنٹوں میں ڈریس بدلتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، بہت قیمتی سواریوں میں چلتے ہیں، ان کی عزت کرنے والا ان کا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ لیکن آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو ٹوٹی پھوٹی مسجد میں امامت کرتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں، ان کے کپڑوں پر پیون لگے ہوگے، کھانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، 5 وقت آپ کے مسجد میں آ کر نماز پڑھاتے ہوگے، لیکن یقیناً ان کی عزت کرنے والے سینکڑوں آپ کو سماج میں لوگ مل جائیں۔ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، کہ عزت صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ مسلمان اگر عزت ڈگریوں میں تلاش کرے گا، یہ میرے رب کی عزت کی قسم وہ جب جتنی اعلیٰ ڈگریوں کو پائے گا اتنا ذلیل ہوتا جائے گا۔ مسلمان جب ڈگری کے جب عزت کو مال میں تلاش کرے گا، مال تو بہت پالے گا لیکن ذلت کے ابتر مقام پر پہنچتا چلا جائے گا۔ مسلمان عزت اچھے گھروں میں تلاش کرے گا، جتنے اچھے گھر بنائے گا اتنا ذلیل ہوتا چلا جائے گا۔ آپ اسلام کی تاریخ کے 1444 سال اٹھا کر دیکھیں، جتنے مالدار مسلمان آج کے اس دور میں ہیں اتنے مال والے مسلمان کبھی کسی زمانے میں نہیں ہوئے۔ جتنی حکومتیں مسلمانوں کے پاس آج کے دور میں موجود ہیں اتنی اس سے پہلے کے زمانے میں کبھی موجود نہیں تھی۔ جتنی فوجیں، جتنے اسلحہ جات آج کے مسلمانوں کے پاس موجود ہیں اتنے کسی دور میں نہیں تھے۔ پھر اس کے باوجود ہم سارا عالم اسلام سب و حالی کا شکار کیوں ہے؟ پتہ یہ چلا امت مسلمہ نے علوم شرعیہ اور علوم قرآنیہ کو فراموش کیا ہے، تب جا کر اللہ نے ذلت کے اس حال کے اوپر ڈال دیا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو کس چیز کا رخ کرایا؟ پھر جب بڑا ہو جاتا ہے، بچہ ڈگری حاصل کر لیتا ہے، ماں باپ کی خدمات کو فراموش کرتا ہے، باپ کی بے حرمتی کرتا ہے، جب جا کر باپ کو افسوس ہوتا ہے، ہائے افسوس میں نے کیا کر دیا، ہائے افسوس میں نے کیا کر دیا، میں نے کہاں ڈال دیا۔ میں نے اسی سے سوچا تھا جو بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا، جو میرا زور بازو بن جائے گا، آج وہی مجھے تکلیف دیتا ہے، آج وہی میرے ساتھ بدزبانی کرتا ہے، آج وہی مجھ سے عداوت کرتا ہے، وہی مجھ سے بغاوت کرتا ہے۔ ہاں میرے بھائی وہ ضرور کرے گا، اس لیے کہ اسے تعلیم نہیں دی گئی، اسے پیسے کا نشہ سکھلایا گیا ہے، اسے پیسہ کمانے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اسے مال جمع کرنے کی حوص دی گئی ہے، اسے اچھی گاڑی کا لالچ دیا گیا ہے، اسے عمدہ مکان کا شعور دیا گیا ہے، اسے بتلایا گیا عمدہ مکان ہوگا تو عزت ہوگی۔ اب وہ یہ ہرگز احسان نہیں مانے گا کہ میری بات کی وجہ سے میں یہاں پر آئی۔ میں بات ایسی نہیں کہہ رہا ہوں، ایسی نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایسے کئی نوجوان ہیں جو اپنے باپ کے دلوں کو بڑی بڑی گرمیوں میں کام کرتے ہیں، ہمارے شہر اچھا خاصا دعوت کے کام کا ساتھی ہے۔ اس کا بیٹا جب فارغ ہوا انجینئرنگ سے قبل 10 سال پرانی بات ہوتا ہے، وپرو کے اندر کلکتہ میں پوسٹنگ ہوئی، وہ بچہ اپنے باپ سے برابر بات کرتا رہا، کلکتہ جانا تھا اس کے والد صاحب کو، جانے سے میں اختصار کے ساتھ بتلا رہا ہوں، بہت لمبا واقعہ ہے۔ تو اس بچے نے اپنے باپ سے جب اس کے والد صاحب جب یہاں صبح میں بیٹھنے والے تھے ٹرین سے، رات میں 10 بجے فون کر کے کہہ رہے ہیں، صبح 4:30 بجے ٹرین تھی اکولا سے، کہ پپا تم نے مت آنا، میرا صبح 8:30 بجے امریکہ کا فلائٹ ہے، میں 2 سال کے لیے جا رہا ہوں۔ اور باپ اس کے دل پر اس کے وہ جملے بجلی بن کر گری اور کہا کہ میں نے تجھے اس لیے بنایا تھا انجینئر، میں نے تجھے اس لیے بنایا تھا کہ تو تیرے باپ کو عین وقت پر بتائے، جبکہ تیرا منصوبہ 6 مہینے پہلے تیار ہو چکا تھا، ٹکٹ تیرے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ والدین اپنے بچوں کو دنیاوی اندھی دنیا کی تقلید کے اندر اور دنیا طلبی کے اندر لگاؤ گے تو یاد رکھو آپ کے بچے آپ کو یہی نتیجہ دیں گے،
اس لیے اپنے بچوں کی دینی تربیت کرو، ان کے لیے دینی اداروں کا انتظام کرو، ان کے لیے دینی اداروں کا انتخاب کرو، ان کو قرآنی تعلیمات سے روشناس کراؤ، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سکھلاؤ، ان کو اللہ کے رسول کے فرمان بتلاؤ، تاکہ تمہارے بچے تمہارے خادم بننے کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے خادم بنے، اور اس دنیا میں جینے کا مقصد اللہ کے دین کی رضا، اللہ کے دین کی، اللہ کے رسول کی اطاعت ان کا زندگی بن جائے۔ اور نہ میرے بزرگوں، اس کے خلاف جس دور میں، جس موڑ پر میں آج جی رہا ہوں، اس کے آنے والا مستقبل اگر میں اس ملک میں دیکھتا ہوں، 20 سال بعد کا زمانہ دیکھتا ہوں، تو ایسا لگتا ہے اس ملک میں مسلمان شاذ و نادر نظر آئے گے، شاذ و نادر نظر آئے گے۔ اس لیے کہ عدم اعتماد کی تحریکات اتنے عروج پر ہے، جب بھی کوئی دینی کام ہو، کوئی دینی تحریک تنظیم کام کرے، فوراً سوشل میڈیا پر ریئیکشن شروع ہو جاتے ہیں عدم اعتماد۔ اور سیدھا سادہ مسلمان جو آج کل سوشل میڈیا کا دل زیادہ ہو گیا، سوشل میڈیا جیسے ہمارے زندگی کا حصہ بن گیا، اب اس کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور ہی نہیں ہے۔ صبح جیسے ہی ہوتی ہے، آنکھ دھونے سے پہلے، منہ دھونے سے پہلے سب سے پہلے موبائل کھولا جاتا ہے، واٹس ایپ چیک کیا جاتا ہے، ٹویٹر چیک کیا جاتا ہے، فیس بک چیک کیا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کون کون سی سائٹس مسلمان چلا رہے ہیں اور سارے لوگ چلا رہے ہیں، اس کو چیک کیا جاتا ہے۔ اب عادی ہو گئے۔ اب دیکھا جب بھی کوئی دینی تحریک تنظیم نے کام کری اور کام اٹھایا، کوئی بیڑا اٹھایا، اور فوراً سوشل میڈیا پر کسی تنقید کرنے والے نے تنقید کر دیا، اب مسلمان نے اس کو پڑھا، اس کے ذہن میں کیڑے آنے لگ گئے۔ ارے ہاں یار، یہ مدرسے والے تو ایسے ہی کرتے، ان کا تو کام ہی چلتا ہے، ان کا تو یہی ایسا ہے، والے تو ایسے ہی کرتے، فلاں جماعت والے تو ایسا ہی کرتے، خواہ مخواہ کے اپنے ذہن کو خراب کر رہا ہے۔ اور پتہ ہے یہ خرابی کیا کر رہی ہے؟ یہ خرابی ایمان کے سلب ہونے کا، دین سے دور ہونے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو دین سے محروم کرنا چاہتے ہیں، ایمان سے محروم کرنا چاہتے ہیں، اس کو سب سے پہلے علماء سے بدگمان کرتے ہیں، پھر علماء پر بدزبان کرتے ہیں، اور جب وہ بدزبانی میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان کو سلب کر لیتے ہیں۔ امت کے اکثر افراد جائے کبھی بدزبانی پر نہیں اترے، لیکن بدگمانی پر ضرور آ گئے ہیں۔ کسی نہ کسی چیز کو لے کر کبھی علماء سے بدگمان ہوتے نظر آتے ہیں، کبھی دین کی دعوت کے کام کے کرنے والوں سے بدگمان ہوتے نظر آتے ہیں، کبھی مساجد کی انتظامیہ سے بدگمان ہوتے نظر آتے ہیں، کبھی مدارس اسلامیہ کے انتظامیہ سے بدگمان ہوتے نظر آتے ہیں۔ جہاں جاؤ بدگمانی نظر آتی ہے، محبت کہیں نظر نہیں آتی۔ اگر کوئی محبت کی بات کرے، کوئی اخوت کی بات کرے، کوئی الفت مودت کی بات کرے، تو اسے لوگ دیوانہ سمجھتے ہیں اور ایسا کہتے ہیں آج کے دور میں بھلا ایسا کون ہوگا؟ آپ بن کر تو دیکھیں، سارا زمانہ آپ سے محبت کرنے والا بن جائے گا۔ مسئلہ میری اپنی ذات کا ہے، میں اپنے آپ میں تبدیلی کرنا نہیں چاہتا، میں اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا، میں اپنے آخرت بنانا نہیں چاہتا، میں اللہ کو راضی کرنا نہیں چاہتا، میں محمد رسول اللہ کے نام پر، جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنا نہیں چاہتا، اسی لیے بہانے بناتا ہوں۔ جو لوگ چاہتے ہیں ہم اللہ کے دین کے خادم بنے، میرے رب کی عزت کی قسم، آؤ ابو بکر صدیق کی زندگی کو دیکھو، جب ایک بار طے کر لیا اب جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے، تو پھر محمد رسول اللہ سے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ کب چلنا ہے، کتنے دیر کے لیے چلنا ہے، کتنے دن کے لیے چلنا ہے، مکہ واپس آنا ہے یا نہیں آنا ہے، اب کوئی سوال نہیں ہے۔ جب زندگی وقف کر دی اللہ کے دین کے لیے، جب زندگی دے دی ہے محمد رسول اللہ کے نام پر، اب کوئی سوال نہیں۔ محمد رسول اللہ نے کہا چلو ابو بکر صدیق ہم کو چلنا ہے، بس نکل پڑے۔ آؤ اصحاب صفہ کی وہ جماعت کے، وہ صحابہ کی جماعت کو دیکھو جنہوں نے کبھی محمد رسول اللہ سے نہیں پوچھا ایسا کیوں کرے، کبھی یہ نہیں پوچھا، اللہ کے رسول نے کہا ایسے کرو، کرتے چلے گئے۔ اور آج مسلمان اگر دین کا کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو پہلے سوال قائم کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو جو ہے تو دین پر عمل کرنے کی فکر کرتا ہے۔ نہیں میرے بزرگوں، اپنے اندر اہتمام پیدا کرو، اعتماد پیدا کرو، اپنے زبانوں پر اللہ کی کبریائی کو لے کر آؤ۔ دنیا کی بڑائی، دنیا کی چیزوں کے مذاکرے اور دنیا کے حالات کے تذکرے اور دنیا کے حالات سے متاثر ہونا، یہ سب کچھ چھوڑ دو۔ مسلمانوں کو اور مومنین کو اس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ ساری دنیا کو متاثر کر
بڑھ کر اپنے اپنے خوش اخلاقی سے، اپنی بہترین نرم دعوت سے ساری دنیا کو متاثر کرے۔ مجھ کو اور آپ کو دنیا کی امامت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم کو لوگوں کے نفع کے لیے نکالا گیا ہے، لیکن آج ایسا لگتا ہے کہ لوگ ہمارے لیے نکالے گئے۔ ہماری ہر چیز میں تقلید کس کی ہے؟ اقوام باطل کی۔ میری شادی بیاہ اغیار کے طریقے پر، میرا رہنا سہنا اغیار کے طریقے پر، میرا تعلیمی نظام اغیار کے طریقے پر، میرا معاشرتی نظام اغیار کے طریقے پر، میرا ساری تجارت کا نظام اغیار کے طریقے پر۔ آؤ محمد رسول اللہ کے طریقے کو اپناؤ اور دین کی تعلیم کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لو۔ جب تم قرآن کو سیکھنے والے بن جاؤ گے اور قرآن پر عمل کرنے والے بن جاؤ گے اور محمد رسول اللہ کے نام پر اور محمد رسول اللہ کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ گے، میرے رب کی عزت کی قسم ساری دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں آئی۔ کیا نہیں دیکھا 20 سال ساری دنیا مخالف ہونے کے باوجود آج ان کے گھٹنوں میں پڑی ہے۔ آ جاؤ ہماری بات مان لو، ٹھیک ہے ہم یہ بھی ایڈجسٹ کر لیں گے، ہم اس پر بھی ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے، تم اتنا قبول کر لو۔ آدھی دنیا ان کے ساتھ ہو گئی، آدھی دنیا آج بھی مخالف ہے۔ جو مخالف ہے دھیرے دھیرے وہ بھی ان کے تابع ہو کر چلی جائے گی۔ یہ اللہ کے قرآن کی تاثیر ہے، یہ اللہ کے دین کی تاثیر ہے، یہ اللہ کے دین کی عظمت کی تاثیر ہے، یہ احترام کی تاثیر ہے۔ آج میرے زندگی سے اہتمام بھی نکلا، احترام بھی نکلا۔ جب اہتمام نکلا تو ڈاوا ڈول ہوا، اور جب احترام نکلا تو اس راستے کو چھوڑ دیا۔ پھر بھی اللہ کا احسان ہے، دعوت تبلیغ کی برکت سے اللہ نے یہ شعور دیا ہے ایسے علاقوں میں اداروں کا قائم ہونا، ایسے علاقوں میں جہاں پر دین کی پوباس نہ تھی وہاں پر اداروں کا قائم ہونا، دین کے مراکز کا قائم ہونا، مدارس کا قائم ہونا اور وہاں سے خدا میں دین کا پیدا ہونا، یہ خوش آئین مستقبل کی علامت بھی ہے۔ جہاں خوش آئین مستقبل کی علامت ہے وہیں لمحہ فکریہ بھی ہے۔ جیسے ادارہ ہمارے بستی میں قائم ہوا، اس کو مستحکم کرنا میری ذمہ داری، اس کو آباد کرنا میری ذمہ داری، اس کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری۔ اب جان کی قربانی کا موقع آئے گا، جان بھی لگائیں گے، مال کی قربانی کا موقع آئے گا، مال بھی لگائیں گے۔ نظام چلائے گا اللہ، تکفل کرے گا اللہ۔ مال لگانا میرا اس لیے ہے، ادارے کی ضرورت نہیں ہے، میری ضرورت ہے۔ مال خرچ کرنا اس لیے ہے، اللہ کی ضرورت نہیں ہے، میری اپنی ذاتی ضرورت ہے تاکہ آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ نے جو مال دیا، مکان دیا، حساب کیا جائے گا، اولاد دیے پوچھا جائے گا۔ بتا میرے بندے، میں نے تجھے بہترین ہونہار بچے دیے تھے، میں نے 3 بیٹے دیے تھے، تو نے بیٹوں کا کیا کیا؟ میرے رب کی عزت کی قسم کل قیامت کے دن اگر میں کھڑا ہو گیا میرا رب مجھ سے پوچھے بتا میں نے مال دیا تھا کہاں خرچ کیا، میرے پاس جواب دینے کے لیے کوئی جملہ نہیں ہے۔ مجھ سے پوچھا جائے گا بتا میں نے تجھے بہترین بیٹا دیا تھا جو حسین بھی تھا، خوبصورت بھی تھا، جوان بھی تھا، ذہین بھی تھا، تو نے کیا کیا؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ بتاؤ کل قیامت میں میرے کو کیا جواب دوں گا؟ میرے مولا دنیا ترقی پذیر تھی اور ماڈرن ایجوکیشن کا زمانہ تھا، ترقی یافتہ تعلیم کا زمانہ تھا، ایجادات کا زمانہ تھا۔ میرے مولا میں نے اسے ڈاکٹر بنا دیا تھا، میں نے اسے سائنٹسٹ بنا دیا تھا، میں نے اسے فلاں پائلٹ بنا دیا تھا، میں نے فلاں انجینئر بنا دیا تھا۔ میرا مولا پوچھے گا بتا کہ تو نے اسے قرآن سکھایا تھا کہ میرے نبی کے فرمان سکھلائے تھے، میرا دین سکھلایا تھا، میرے دین کا علم سکھلایا تھا، کہ میں نے تجھے اولاد اس لیے دی تھی تو تو دنیا کے اندر اس کے ذریعے سے بڑی بڑی کوٹھیوں کو پالتا۔ بتا میں نے تجھے اولاد اس لیے دی تھی اس سے مال کمواتا۔ میرے رب کی عزت کی قسم اس دن جواب دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے جان دی ہے، جان کی قدر کر لو۔ مال دیا ہے، مال کی قدر کر لو۔ مال کو فضول خرچی سے بچانا ہے، اللہ کے راستے میں لگانا ہے، سب سے بہترین خرچہ ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلو، جان مال لے کر نکلو، دور دراز کے ساتھ دور دراز کے سفر کرو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس میں اللہ نے اس سے بھی زیادہ مال دیا ہے، ان مدارس کے اوپر خرچ کرو، ان مدارس کے اوپر مال لگاؤ۔ یہ مدارس اگر آپ نے جان نہیں لگا سکے، آپ کی مال کی وجہ سے مستحکم ہوگے، مضبوط ہوگے، آپ کا کردار بھی تاریخ میں لکھا جائے گا۔ یہ مدارس والے آپ کے پاس کبھی ہاتھ پھیلانے کو نہیں آئے، یہ اگر آواز لگاتے ہیں، آپ کی محبت میں آواز لگاتے ہیں، یہ خوب جانتے ہیں جو لوگ مدرسے چلاتے ہیں، پوچھو ان کی راتیں کس حالت میں گزرتی ہیں، ان کی راتیں کروٹیں بدلتے ہوئے گزرتی ہیں۔ کبھی رات کے آخر حصے میں اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے مولا ہم نے ایک بیڑا اٹھایا ہے تیرے بندوں کو دین پہ چلانے کا، اے میرے مولا ہم نے ایک بیڑا اٹھایا ہے قال اللہ قال رسول کی صداؤں کو عام کرنے کا۔ میرے مولا اپنی قدرت سے
इंतजाम कर भी देता है। ये उसके लिए सादत की बात है जिसका माल इस्तेमाल किया जाएगा, और उसके लिए डरने की बात है जिसका माल मरदूद कर दिया जाएगा। अपने मालों को ऐसे मदारिस पर, इदारों पर खर्च किया जाए जहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल के दीन की तालीम आम सिखलाई जाती है, कुरान और सुन्नत की तालीम उनको दी जाती है। ऐसे मदारिस की हिफाजत करना, इनका एहतराम करना, इनके खिलाफ चलने वाली अदम एतमाद की तहरीकात को ज़ेर करना, ये मेरी आपकी अव्वल तरीन जिम्मेदारी है। मैं हरगिज़ ये बात नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों की असली तालीमात पर पैसे खर्च ना करो, आप उस पर भी खर्च करो, इस पर भी खर्च करो। सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने बच्चों को असली तालीमात पे जगह दे। अल्लाह ने आपको नरीना औलाद दी है, यानी बेटे दिए हैं, एक से ज्यादा दिए हैं। आप अज़्म करें कि मैं अपने एक बच्चे को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दूंगा और उसको जो है तो मदरसे में डाल दूंगा। अक़वाम बातिल सदियों से मेहनत कर रही है और इसी अज़्म, इसी जोश के साथ में करते हैं। उनके घर में अगर कोई पहला बच्चा पैदा हो, बेटा हो या बेटी हो, वो उठाकर ले जाकर चर्च में देते हैं, उनके इबादत खानों में देते हैं, उनके मुक्तदाओं को देते हैं। ये हमारा बच्चा है, इसकी तरबियत भी आपने करनी, इसकी तालीमी नज़म भी आपको करना, हम इसके खराजात भी देंगे। अब ये हमारा जो है तो हमारा ये बच्चा हमारे जो है तो आप हमारे दीन की इशाअत के लिए, हमारे दीन की इशाअत के लिए जो है तो हमारा बच्चा वक्फ कर दिया गया। अब इसकी जान आपके पास में है, माल आपके पास में है, हम आपसे कोई एहतिसाब नहीं लेंगे। शर्त यह है कि दीन हमारा आम होना चाहिए। लेकिन आज उसके मुकाबले में मैं जब अपनी कौम का और अपनी ज़ात में और अपनी गिरबान में झांक कर देखता हूँ तो मुझे ये लगता है हम अपने बच्चों को दीनी मदारिस से बचाते हैं, बल्कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ये समझते हैं 5-7 हज़ार में 10 हज़ार में मौलवी क्या जिंदगी गुजार लेगा। आपने तज़किया करना। मैंने उन लोगों को भी देखा है जो माहाना 1.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं, और उन लोगों को भी देखा है जो माहाना 7,000 रुपए कमाते हैं, फिर भी जिंदगी का मियार 7,000 वाले का ऊंचा मिला, 1.5 लाख वाले का उससे नीचे ही था। आप तज़किया करो। इसलिए ये अज़्म करो कि इंशाअल्लाह ये मदरसा इदारा अबू बकर सिद्दीकिया तजवीदुल कुरान को हम मजबूत करेंगे, मुस्तहकम करेंगे। जब भी जैसे जैसे तकाजे आएंगे, जब तकाजा आएगा जान लगाने का, जान भी लगाएंगे, माल लगाने का आएगा, माल भी लगाएंगे, बच्चों को देने का आएगा, बच्चों को भी देंगे, ला कर देंगे। अपनी औलाद है तो भी इनके हाथ में दो, और अगर अपने पास में अपनी अल्लाह ने आपको नरीना औलाद नहीं दी है तो आप किसी में एक बच्चा लो, क्या उसकी तश्कील करके इस मदरसे में लाकर डालेंगे। करेंगे सबके सब? कौन कौन करेगा? हाथ उठाकर। माल भी लगाएंगे सबके सब लगाएंगे। अरे जोर से बोलो ना, बोझ समझकर। अरे यार ये क्या कर दिए मौलाना ने, इसके वास्ते जलसे में बुलाए थे क्या? अब जमीन ले ले तो हम इसमें लेके चंदा करने नहीं। मेरे बुजुर्गों, ये सादत की बात है। देखो माल भी उसी का लगेगा जिसको अल्लाह कबूल करेगा, वरना कई माल वाले मैंने ऐसे देखा है, माल लेकर आते हैं, हजरत ये माल ले लो, हजरत बोलते नहीं हमको होना ही जरूरत। कई बार ऐसा हुआ कोई तकाजे के लिए आवाज लगी, अब वो तकाजा पूरा हो गया, फिर भी उस तकाजे की मद में रकम आ रही थी, और जो है तो हजरत मोहतरम साहब ने कह दिया नहीं हमारा तकाजा पूरा हो गया, माल की जरूरत नहीं है। ऐसा भी होता है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ भी करना कि अल्लाह तूने जो माल हमको दिया है, इस माल को अपने दीन के लिए इस्तेमाल फरमा, हमारे माल को अपने दीन के लिए कबूल फरमा। अल्लाह से दुआ भी मांगते रहे, और एक आज़म ये करे कि अपना पाकीज़ा माल मदारिस को दे। कौन सा माल? अरे बोलो ना, हदियतन माल दे। आप अपनी आमदनी में एक औसत फिक्स करें। साल में अगर आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए सालाना आपकी आमदनी है, आप फीसद तय करें, 2%, 3%, 5%, जितनी आपकी इस्तेमाल है, और वो हदियतन माल इन मदारिस वालों को लेकर जाकर दे, इनकी खिदमत में पेश करे। हजरत वो नौनिहाल बच्चे जो उम्मत की क़यादत करने वाले हैं, हमारे दिल ये चाहता है कि इनके पेट में पाक माल जाए। मैं हरगिज़ ये बात नहीं कह रहा हूँ कि आप ज़कात रोक लें। ज़कात तो मजबूरी के दर्जे में हमारे अकाबिर ने मदारिस के लिए शुरू किए थे। जिस जमाने में दारुल की बुनियाद पड़ी, हालात बहुत संगीन थे, इसलिए हमारे उलमा ने फैसला किया था कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी ऐसे हालात हैं, हम ज़कात ही पर काम चला लेंगे। लेकिन अब ये अलमिया हो गया कि हमारा आम मुसलमानों का मिजाज बन गया, ज़कात जो है तो वहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ मदरसों में देंगे।
تو ہم زکات بھی دیں اور کوشش یہ کریں، آج ہم عزم کریں، آج 2-4-5 لوگ ہوں گے، لیکن انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے یہ 2-4-5 اگر مخلص ہو گئے ہدیوں پر مدرسے میں ہدیتاً تعاون کرنے والے، تو انشاءاللہ یہ 2-4-5 لوگوں کے اخلاص کی برکت سے آنے والے 5-7 سال میں آپ دیکھیں گے مدرسے کا آدھا خرچہ آپ ہدیے پر چلانے والے بن جائیں، کم از کم مربع کا نظام تو ہدیے پر آ جائے۔ کرے گے سب کے سب؟ اپنی آمدنی میں سے طے کرو، اور جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ اتنی برکت دے گا، لیکن خرچ کرنے میں نیت اللہ کی رضا کی ہو، اخلاص کے ساتھ میں خرچ کیا جائے۔ میں نے دوپہر میں بھی جلسے میں کہا، ایک آدمی مدرسے کے اندر بڑا کمرہ بنائے، بلڈنگ بنائے اور کہے کہ ٹھیک ہے نام کی پارٹی ہماری لگا دو، بورڈ لگا دو۔ اس نے اسٹیمیٹ دیا تھا مدرسے والوں نے 20 لاکھ 22 لاکھ روپے کا، پتہ یہ چلا 35 لاکھ روپے لگ گئے، جناب عالی نے صرف 20 لاکھ روپے دیے، باقی پیسہ مدرسے والوں نے ڈالا۔ اور وہی اسٹیمیٹ بنا تھا، ایک مخلص صاحب خیر آیا اور کہا کہ حضرت کتنے کا ہے؟ کہا کہ 22 لاکھ کا اسٹیمیٹ ہے۔ جی ٹھیک ہے میں کر دوں گا، باقی میرا نام مت آنا، میرا نام مت کہنا، کسی سے میرے نام کا اظہار مت کرنا۔ پتہ یہ چلا کہ 22 لاکھ کا کام 15 لاکھ 12 لاکھ روپے کا ہو گیا۔ تو اسے اخلاص کی برکت کہتے ہیں۔ آپ کا 1 روپیہ اخلاص کے ساتھ میں اللہ کے دین کی مدد کے لیے خرچ کرنا، وہ 1 کروڑ روپے سے بہتر ہے جو ریا کے لیے خرچ کیا جائے۔ آپ کے 1 روپیے سے اللہ وہ سارے کام کروائے گا جو ریا کے 1 کروڑ روپے سے نہیں ہوگی۔ اس لیے مدرسے میں تعاون بھی کرے تو اخلاص کے ساتھ بھی کرے، لیکن اگر موقع آئے ظاہر کرنے کا تو وہ بھی اخلاص ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم معلوم پڑا گیا آپ کو سب اخلاص کے اندر 2 روپے 5 روپے دے کر جائے، ایسا نہیں ہے۔ آپ بڑی رقومات بھی خرچ کریں، کبھی اخلاص ظاہر کرنا بھی ہے اور کبھی چھپانا بھی ہے، تبھی انشاءاللہ مدرسے کی مسجد کے لیے تعاون کا اعلان کریں گے۔ تو جس کو بھی تعاون کرنا ہے وہ اپنے نام کا اظہار کرے۔